فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے اسرائیل پر زمین، فضا اور سمندر سے حملے۔ اسرائیلی ٹی وی کے مطابق 100 اسرائیلی ہلاک، 800 سے زیادہ زخمی، متعدد کو یرغمال بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے حملوں میں شہریوں کے ساتھ کئی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ اپنے شہریوں کو غزہ پٹی میں یرغمال بنائے جانے کا اعتراف بھی سامنے آ گیا۔ حماس نے اسرائیل پر آج صبح 7000 سے زیادہ راکٹ داغنے کا دعویٰ کیا۔ زمینی مزاحمت کار جیپس اور موٹر سائیکل سے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے، راستے میں کھڑے اسرائیلی ٹینکس کو تباہ کر دیا۔ موٹر گلائڈر سے بھی اسرائیلی حدود میں اتر گئے۔ متعدد اسرائیلی شہر سائرن سے گونج اٹھے۔ حماس نے کارروائی کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دے دیا۔ جنوبی اسرائیل کے 22 مقامات پر ابھی بھی جھڑپیں، متعلقہ علاقوں میں اسرائیلی حکام کی لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ کی غزہ پر بمباری۔ فلسطینی وزارت داخلہ کی عمارت پر فضائی حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ پاکستان میں فلسطینی سفیر کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 210 فلسطینی شہید اور 1000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 270 کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ غزہ میں حماس کے 17 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سجدة الشكر إن شاء الله على هذا النصر. اللهم أتم نصرك وعزك لشعبنا وأمتنا. الله أكبر. حماس کے آپریشن الاقصی فلڈ کے آغاز کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے سجدہ شکر کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ ویڈیو میں اسماعیل ہنیہ ٹی وی اسکرین پر حماس کے تازہ حملوں کی خبر دیکھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے حالت جنگ کا اعلان کر دیا۔ کہا اب مکمل جنگ ہوگی، پورے اسرائیل میں سول ایمرجنسی نافذ۔ نیتن یاہو کا فوج کو اسرائیلی علاقوں سے حماس کے مزاحمت کاروں کو نکالنے کا بھی حکم۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا جواب، کہا فلسطینی عوام کو یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی قابض فوجیوں کی دہشت گردی کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ فلسطینی عوام آباد کاروں کی دہشت گردی اور قابض افواج کے خلاف اپنا دفاع کریں۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر سعودی عرب کا فریقین سے تشدد روکنے پر زور۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب نے پہلے ہی فلسطینیوں کے خلاف اشتعال انگیز کارروائیوں کے تباہ کن نتائج سے خبردار کر دیا تھا۔ 2 ریاستی حل ہی خطے میں سلامتی، امن اور شہریوں کی حفاظت کا ضامن ہے۔ قطر نے اسرائیل کو خراب صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ایران نے کہا حماس کے اسرائیل پر حملے فلسطینیوں کے پورا اعتماد ہونے کا مظہر ہے۔ حماس آپریشن کا طریقہ کار قابضین کے خلاف فلسطینی عوام کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ ریاست عمان کا بین الاقوامی برادری سے کشیدگی ختم کرانے کا مطالبہ۔ مصر کا بھی اسرائیل اور فلسطین سے کشیدگی ختم کرنے پر زور۔ مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ صورتحال کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہے ہیں، فلسطینی مزاحمتی قیادت سے رابطے میں ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی شہروں پر حماس کے حملوں کی مذمت۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ امریکہ اسرائیلی دفاع کی ضروریات کو پورا کرنے کو یقینی بنائے گا۔ یورپی کمیشن کی بھی اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت۔ نیٹو اتحاد نے بھی اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت کر دی۔ روس کا کہنا ہے کہ معاملے پر عرب اور فلسطینی قیادت سے رابطے میں ہیں۔ جاپان کی بھی فریقین سے کشیدگی ختم کرنے کی اپیل۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے تشدد سے دل شکستہ ہے۔ حالیہ واقعات مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن 2 ریاستی حل میں موجود ہے۔ 1967 سے پہلے والے بارڈرز کے تحت قابل عمل خود مختار ریاست فلسطین ہونی چاہیے۔ فلسطین کی ایسی ریاست ہو جس کا دل القدس الشریف ہو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان UN OIC قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کا اعادہ کرتا ہے۔
سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کو مسجد اقصی اور مقدس مقامات پر اسرائیلی کارروائیوں کا رد عمل قرار دے دیا. کہا وہ آج کے واقعات سے حیران نہیں ہیں. خطے میں امن کے لیے اسرائیل کے غیر قانونی قبضے، یہودی آبادکاری اور فلسطینیوں پر مظالم کا خاتمہ ضروری ہے. پاکستان کے عوام ہمیشہ سے تاریخ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہم سے ہو سکا، نہ صرف اظہار یکجہتی مگر جو بھی ہم سے ہو سکا اس کے لیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا میرا ذاتی پوزیشن ہوگا، یہ ہر پاکستانی کا، ہر اس ملک میں رہنے والے شہری کا سوچ ہے. PPP قیادت کا فلسطینی عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا طویل عرصے سے فلسطینی عوام ظلم اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں. عالمی منصف فلسطینی عوام کی حمایت میں آواز بلند کریں. سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بولے کہ عوام ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جو ہو سکا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. جیکب آباد میں پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نواز شریف اتنے لمبے عرصے کے بعد واپس آ رہے ہیں لیکن تیاریاں ویسی نظر نہیں آ رہی. نون لیگ والوں کو میاں صاحب خوش آمدید کی وال چاکنگ تو کروانی چاہیے تھی. مولانا فضل الرحمان الیکشن کے خلاف نہیں، جمہوریت پسند سیاستدان ہر مسئلے کا حل الیکشن میں دیکھتے ہیں. یہ بھی کہا کہ 9 مئی والے PTI سے مائنس ہو جائیں تو سیاسی صورتحال مختلف ہوگی. فضل الرحمان آج کل خاموش ہے، بات نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ وہ میری روایات ہیں. میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا. میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ کھلے ہیں تو ان کے مخالف کے ہاتھ بھی کھلے ہونے چاہیے. وہ چاہتے ہیں ہر سیاستدان جیل سے باہر ہو، ان کا مخالف جیل میں ہو اور وہ جلسے کرتے رہیں تو مزہ نہیں آئے گا. پریس کانفرنس میں کہا کہ نہیں معلوم کون لوگ ہیں جو کمرے میں بیٹھ کر ملک چلا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کی گرفت کمزور ہو چکی. ان حالات میں الیکشن ہوا تو انتخابی عمل بالکل مغشوش ہو جائے گا. جب کمزوریوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ الیکشن ملتوی کرانا چاہتا ہے. الیکشن ملتوی نہیں کروا رہا. جو یہ سمجھتا ہے صوبے کے بلدیاتی الیکشن دیکھ لے. نواز شریف واپس آ رہے ہیں، چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، تمام مسائل حل ہوں گے. رہنما نون لیگ خواجہ آصف نے کہا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے آنے کے بعد خوشحالی کا دور آئے گا. نواز شریف نے 2 بار IMF سے نجات دلائی، اب بھی نجات دلائیں گے. 2018 میں جسے یہ لوگ تحفہ سمجھ کر لائے تھے وہ انہی کے گلے پڑ گیا. عثمان ڈار کے سوال پر خواجہ آصف نے کہا کہ وہ جانے اور ان کی پارٹی جانے، وہ عثمان ڈار کے بارے میں بات نہیں کریں گے. ساؤتھ افریقہ نے ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور بنا دیا. سری لنکا کے خلاف 5 وکٹ پر 428 رنز. پہلی بار ورلڈ کپ مقابلوں میں ایک اننگز میں 3 سینچریز. ڈیکاک، وینڈرڈوسن، مارکرم نے سینچری جڑ دی. مارکرم نے صرف 49 گیندوں پر 14 چوکے اور 3 چھکے لگا کر ورلڈ کپ تاریخ کی تیز ترین سینچری بنائی. جیت کے لیے 429 رنز کے تعاقب میں سری لنکن ٹیم نے 7 وکٹ پر 269 رنز بنا لیے ہیں.
वन डाउन आने वाले कोशाल मेंडेस ने 42 गेंदों पर 76 रन की इनिंग्स में 8 छक्के रसीद किए। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन, गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कोयटा में भी 22 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। हुकूमत ने गैर कानूनी अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेड लाइन दी है। आज खैबर से मजीद 57 खानदान तोरखम सरहदी गुजरगाह पहुँच गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान खानदानों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अफगान शहरियों की महफूज वापसी यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन का मुतालबा। अफगान महाजरीन की शनाख्त और रजिस्ट्रेशन में ताउन की भी पेशकश। कहा, तमाम ममालिक अफगान बाशिंदों की बज़ोर ताकत वापसी का अमल रोकें। अफगान महाजरीन की वतन वापसी से उन्हें हिफाजत के संगीन मसाइल का सामना हो सकता है। जिन अफगानों ने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ मांगा है, उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेजा गया तो उनके लिए खतरा हो सकता है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के मसाइल और ख़वातीन को तकलीफ का सामना है। उन अफराद के साथ ताउन के लिए तैयार हैं जिन्हें बैनुल अक़वामी मदद की ज़रूरत है। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का अमल महफूज और बेहतर अंदाज में किया जाए। टीटीपी के दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन में मुकम्मल आज़ादी हासिल है। टीटीपी की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में अफगान खुदकुश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद भी हैं। ज़राए के मुताबिक टीटीपी के दहशतगर्दों के पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात उस्तवार हो चुके हैं। अफगान तालिबान के कुछ ग्रुप नजरियाती नुक्ता नज़र से टीटीपी की हिमायत को मजहबी और कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। अफगान तालिबान के कुछ सिपाहियों का कहना है कि उनके जहाज का अगला हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ जंग है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक काबुल में तालिबान के कंट्रोल से टीटीपी को सबसे बड़ा फायदा तब हुआ जब काबुल की जेल में कैद सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। थाना टैक्सिला के इलाके में गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खैबर पख्तूनख्वा से धमाका खेज मवाद लेकर रावलपिंडी में दाखिल हुए थे। दहशतगर्द ग्रुप की अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम धमाके से उड़ाने की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय पुलिस को मौसूल ईमेल में दहशतगर्दों का 500 करोड़ रुपए देने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई की रिहाई का मुतालबा। दहशतगर्द ग्रुप की ईमेल में कहा गया है कि मोदी स्टेडियम पर हमले के लिए लोग भी तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय पुलिस ने धमकियों का इल्जाम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा पर लगा दिया। मैं तो कहता हूं कि आइंदा वजीर आजम के लिए 2-3 कैंडिडेट जो मुझे नजर आ रहे हैं ना, जिनकी मैं बातें सुनता हूं, मियां नवाज शरीफ की हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनने के बाद और जरदारी की आनियां जानियां देखने के बाद, इन तीनों को रिटायर कर देना चाहिए पाकिस्तान की सर्विस। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को रिटायर हो जाना चाहिए। एजाजुल हक का मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, लेकिन बच्चों के दिल में नहीं। सब सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। पिछले चीफ जस्टिस से जाते जाते छक्का मारा है। 16 माह की पीडीएम हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। बड़ा मुश्किल है। किसी पार्टी को माइनस नहीं किया जाएगा और नहीं किया जाना है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी है, क्या रीजंस हैं,
कुछ सियासतदान कहते हैं कि मौसम अच्छा नहीं है हमारे इलाके में, कुछ कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, कुछ खामोश हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए तो क्या इमरजेंसी और मार्शल लॉ लगेगा, जो उन्हें लगते हुए नजर नहीं आ रहे। 9 मार्च को सेनेट की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जिसके बाद ब्लैक कॉरिडोर है। फिर कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा जो आइन के अंदर हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी एक सियासी पार्टी को माइनस करके इलेक्शन बड़ा मुश्किल है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कराओ, मुल्क और पार्लियामान को बचाओ, इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पे धरना देंगे। बिजली की ये कीमतें हमें मंजूर नहीं है। जब आलमी मार्केट में कीमतें इंतहाई कम हो गई हैं तो सिर्फ 8 रुपए का फायदा दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कल गवर्नर हाउस कराची के सामने धरना देने का ऐलान। कहा बिजली की कीमतों में हुए इजाफे के खिलाफ होने वाले धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। पेट्रोल की कीमत में भी कमी का मुतालबा। कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस सतह पर रखकर मईशत आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। मेयर कराची मुर्तजा वहाब 3 यूसी से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहरियों की खिदमत होनी चाहिए, चाहे काम कोई भी करे। बुग़्ज़े मुर्तजा और बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। जब टाउन चेयरमैन से मिलते हैं तो हाफिज नईम नाराज हो जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई वोट लेकर मुंतखब भी हो और उसे काम भी ना करने दिया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर को झंग से अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। पार्टी रहनुमा फिरदौस आशिक़ावान का रिवायती सियासत न करने का दावा। कहा कि राजे कई आए और कौम ने उनके बाजे बजते देखे। लॉन्ग मार्च और धरनों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। हम 76 बरसों की रिवायती सियासत नहीं करना चाहते। 9 मई का वाकया ऐसा वाकया है जो भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सका। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिका बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा हमने मार्च 2022 में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए इक़्तिदार लिया था। सियासी इत्तेहाद के साथ इक़्तिदार हासिल किया। पाकिस्तान की मुश्किलात के खात्मे के लिए काम किया। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हमाद अजहर, असलम इकबाल और हसान न्याजी को इश्तिहारी करार दे दिया। दीगर 2 मुल्जिम भी इश्तिहारी करार। अदालत में पुलिस ने रिपोर्ट पेश की थी कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं, इश्तिहारी करार दिया जाए। वज़ीर आज़म समेत दीगर फरीकैन रज़ाक संजरानी की तैनाती को अदालती ऑब्जर्वेशन का असर लिए बगैर देखे तैनाती दुरुस्त है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक संजरानी की बतौर MD सैंडेक तैनाती पर अदालती फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया है कि 2011 में वज़ीर आज़म ने राज़िक संजरानी की बतौर MD तैनाती की समरी मंजूर की थी। हर 3 साल बाद SCCP को क्या दोबारा तैनाती की कंपनी रिपोर्ट देती रही। अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में 224 केसेस निपटा दिए। सुप्रीम कोर्ट एलामिये के मुताबिक ये केसेस 2 से 6 अक्टूबर के दरमियान निपटाए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मुकदमा तेजी से निपटाने के लिए पुरज़्म हैं। बहरिया की कमान तब्दील। एडमिरल नवीद अशरफ नए सरबराह बन गए। PNS जफर इस्लामाबाद में सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ को सौंपी। नेवी के जवानों ने नए चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अलविदाई खिताब में एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस सामने रखते हुए सलाहियत बढ़ाना नागुज़ीर है। ब्लू इकॉनमी किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम होती है।
نیدرلینڈز کے خلاف جیت کے بعد حیدرآباد دکن کے ہوٹل میں پاکستان ٹیم کا شاندار استقبال. ہوٹل سٹاف نے پاکستانی کرکٹرز کو خوش آمدید کہا. پاکستان ٹیم کے لیے تالیاں بجائیں. پاکستانی کھلاڑیوں نے بولنگ کوچ مونم موکل کی سالگرہ بھی منائی. ہوٹل کے باہر بھی مداح پاکستان ٹیم سے اظہار محبت کے لیے جمع ہوئے. ICC ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش نے جیت سے کھاتا کھول لیا. افغانستان کو 6 وکٹ سے باستانی شکست دے کر میگا ایونٹ کا کامیابی کے ساتھ آغاز. افغانستان کے 157 رنز کا ہدف بنگلہ دیش نے 35ویں اوور میں ہی پورا کر لیا. بنگال ٹائیگرز کی جانب سے مہدی حسن کی شاندار آل راؤنڈر کارکردگی. 3 وکٹوں کے ساتھ 57 رنز کی اننگز کھیلی. نجم الحسین 59 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کی گرفتاری کے لیے پولیس کا سراپا بازار میں شیخ رشید کے آبائی گھر پر چھاپا. شیخ راشد شفیق نہیں ملے. ایک بیان میں کہا کہ پنجاب پولیس اور ایلیٹ فورس کے اہلکار دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے, ملازمین پر تشدد کیا اور ان سے متعلق پوچھ گچھ کی. اس سال پنجاب میں کپاس کی فصل کی پیداوار میں اضافہ ہوا. فصل کو بیماری سے بچانے کے لیے افواج پاکستان نے ہر سطح پر رہنمائی کی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی وفاقی وزیر گوہر اعجاز کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا فوج کے ہیلی کاپٹرز اور ڈرون سفید مکھی پر اسپرے کرتے رہے. بھرپور معاونت اور رہنمائی پر پاک فوج کے شکر گزار ہیں. وفاقی وزیر گوہر اعجاز بولے محنت اور ذمہ داری سے کام کیا جائے تو بہترین نتائج آتے ہیں. کہا ٹیکسٹائل کی صنعت 10 سال بعد مضبوط ہو گئی ہے. سیالکوٹ کے علاقے سمبڑیال میں باپ نے پسند کی شادی کرنے والی بیٹی اور داماد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. ملزم گرفتار. پولیس کے مطابق لڑکی شوہر کے ہمراہ والد سے ملنے آئی تھی. اس نے 4 ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی. لودھراں کے علاقے چم کلیار کے اسکول پرنسپل پر خاتون ٹیچر سے زیادتی کا الزام. ٹیچر کے والد کی مدعیت میں پرنسپل اور 2 ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج. متاثرہ خاتون ٹیچر کے والد نے الزام لگایا ہے کہ ملزم نے ان کی بیٹی سے زیادتی کی اور ویڈیو بھی بنائی. پولیس کے مطابق ویڈیو وائرل ہونے پر اسکول پرنسپل فرار ہو گیا. تلاش جاری. ہنگو میں تیندوا نہ پکڑا جا سکا. لودھی خیل رئیسہ میں مین جی ٹی روڈ پر تیندوے کی تلاش کا آپریشن آج تیسرے روز بھی جاری. سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر کے مطابق گزشتہ رات تیندوا علاقے میں دوبارہ دیکھا گیا. آج نئے لائے عمل کے ساتھ تیندوے کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. 59% پاکستانی نوڈلز کے ذائقے سے محروم. کبھی نہ کھانے کا کہا. البتہ 39% نے نوڈلز کو پسندیدہ ڈش قرار دیا. کہا خوب شوق سے کھاتے ہیں. گیلپ پاکستان نے عوام کی آراء پر مبنی سروے جاری کر دیا. بہت امیزنگ ایکسپیرینس تھا. ہماری لک ہے کہ مطلب آج جو دن تھا اس کے حساب سے ایک تو بہت کلیئر اسکائز تھے, اوپر سے ڈارک جو اسکائی ہوتا ہے اسپیس کا اس میں ہاف مون پورا رائز ہوا تھا. سو اٹ واز لائک اے بیوٹیفل ویو. آئی کوڈ ناٹ امیجن. پاکستانی خاتون امیرہ سلیم نے خلا میں پہنچ کر تاریخ رقم کر دی. یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی بن گئی. خلا سے واپسی پر سفر کو یادگار قرار دیا. کہا کہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ خلا میں اتنا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا. خلا میں جانے کا تجربہ بہت شاندار رہا. کراچی چڑیا گھر کے باہر بھورے ہمالین ریچھ رانوں کو قید میں رکھنے کے خلاف احتجاج. مظاہرین کو چڑیا گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ رانوں کے پنجرے کے باہر جا کر خاموش احتجاج کرنا چاہتے تھے. چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہجوم کو چڑیا گھر کے اندر جمع ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. Biryani's my favorite food, and I'm sure you will like it too. Although my weight is 92, I'm in love with biryani.
حیدرآباد دھکن یا کراچی، بریانی کہاں کی اچھی؟ دونوں کے ذائقے اور پکانے کے طریقے الگ ضرور، لیکن پرستار دونوں کے بے شمار۔ حیدرآبادی بریانی میں گوشت کو مسالہ لگا کر چھوڑا جاتا ہے تو کراچی میں گوشت کو مسالے میں بھونا جاتا ہے۔ میچ کے ساتھ بریانی کوئی بھی ہو، مزہ پاکستان کی جیت کے ساتھ ہی دوبالا ہوتا ہے۔ محمد عامر نے بتائیں کوہلی کی کمزوریاں، عماد وسیم نے کیا میکسویل کو ریٹ، کس نے اچھا کھیلا، کون ہوا ناکام؟ دیکھیے کرکٹ اسپیشل پروگرام ہارنا منع ہے، محمد عامر، عماد وسیم، عبدالرزاق، سکندر بخت اور تابش ہاشمی کے ساتھ ورلڈ کپ کے دوران روزانہ رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر۔ کردوں میں دنیا کے بلند ترین سرپرندہ کولڈ ڈیزرٹ میں جیپ ریلی، 80 سے زائد ڈرائیورز کوالیفائنگ راؤنڈ میں کامیابی کے بعد فائنل راؤنڈ میں داخل، پولو میچز اور مختلف ثقافتی کھیل بھی فیسٹیول کا حصہ۔ بلائنڈ جھیل میں کشتی کا مقابلہ، فیسٹیول میں غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاکستان تھیٹر فیسٹیول کے 29ویں روز آج 2 کھیل پیش کیے جا رہے ہیں۔ مزاحیہ کھیل لو ایٹ 70 اردو زبان میں پیش کیا گیا، دوسرا کھیل پیر اچھے اور میر باقر علی پیش کیا جائے گا۔ جیو اور جنگ کے اشتراک سے پاکستان تھیٹر فیسٹیول کا آخری کھیل تعلیم بالغاں کل پیش کیا جائے گا۔ میں اس وقت امریکہ کے شہر شکاگو میں موجود ہوں، جہاں پر 20 سے زیادہ پاکستانی شکاگو میراتھن میں حصہ لیں گے، جس کا انعقاد 8 اکتوبر کو کیا جا رہا ہے۔ شکاگو میراتھن ورلڈ میجر میراتھن میں ایک اہم ترین میراتھن ہے اور ان 6 میراتھن میں شامل ہے، جس کو مکمل کرنے پر ہر میراتھن رنر 6 اسٹار فنشر بن جاتا ہے۔ اور شکاگو میراتھن کل ہوگی۔ میراتھن میں جیو نیوز کے اینکر پرسن محمد جنید بھی شکاگو میراتھن کا حصہ ہوں گے۔ مجموعی طور پر 20 سے زائد پاکستانی میراتھن میں حصہ لیں گے۔